میں ایک الگ قسم کا آدمی ہوں جناب. میں جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ کہتا ہوں. اردو کا دشمن اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. اردو کو ختم کرنے میں جتنا ہاتھ مسلمانوں کا ہے اتنا ہاتھ کسی اغیار کا نہیں ہے. السلام علیکم، میں افسر میسوری. ناظرین اکرام، شہر میسور میں آج بروز پیر یہ ہماری قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جسے ایک سواری کی شکل میں جو ہے کتب خانہ یہاں پر آیا ہوا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، اور اس سے آپ لوگوں کو جو ہے کیا جو ہے تعلیم دینا پسند کریں گے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ جو ہے آج بھی جو ہے اردو پڑھنے کے شائقین ہیں. اردو کے لیے جو ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دلی سے جو ہے یہاں پر جو ہے ایک گشتی لائبریری کی طرح اور نمائش بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے کتابیں فروخت بھی ہو رہی ہیں. بہت سارے احباب جنہیں اطلاع ہوئی ہے آئے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، پڑھنے کے شائقین ہیں. گزشتہ 2 سال پیشتر بھی جو ہے آئے تھے. بہت اچھا کام ہے، بہتر ہے یہ قبل وقت انفارم کر کے جو ہے پھر اچھی تشہیر کر کے جو ہے یہاں پر آئیں گے تو ماشاءاللہ جو ہے پڑھنے والوں کو جو ہے اطلاع ہوگی پہلے ہی، اور وہ بہت ساری کتابیں خریدنے میں جو ہے آسانی ہوگی. جی سر، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اردو جو ہے کتنی ضروری ہے سر آج کے ماحول میں. اردو بیحد ضروری ہے. اردو زبان ہی نہیں، ایک تہذیب ہے. کسی نے بہت خوب کہا ہے، ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھو. ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، اردو بولنے والے موجود ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں اردو پڑھنے والے استفادہ کر سکے. کتابیں نہیں ہیں، کتابوں کی شکایتیں عام ہیں. اس طرح کا کام جو NCPL والے کر رہے ہیں، اگر باقاعدہ طور پر منضبط طریقے سے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. مجھے 2 دن قبل نعمت اللہ صاحب اور سرفراز نے اطلاع دی کہ اس طرح کتابوں کی ایک نمائش ہونے والی ہے، ورنہ میں بھی بے خبر رہتا، نہ اخبار میں آیا نہ کہیں. یہ جب چاہے چلے آئیں تو یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اردو کے نام پر کام ہو رہا ہے تو بہت اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے، اچھے تشہیر کے ساتھ ہو تو ایک بہت ہی کامیاب کام. سر ہندوستان میں جو ہے آزادی سے پہلے اردو کو جو ہے اتنا مطلب سراہایا گیا، اتنا جو ہے اس کو دکھایا گیا، کیونکہ جو آزادی میں انقلاب جو ایک نعرہ ہے وہ بھی جو ہے اردو سے ہوا سر. مگر آج کے دور حکومت میں جو ہے اسے فراموش کیا جا رہا ہے. اس سے آپ جو ہے کتنے متاثر ہوئے؟ ہر وہ زبان جو اپنے اندر زندہ رہنے کی قوت رکھتی ہے اسے پرواہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو اپنا زمانہ بنانا چاہیے. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، یہ وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنایا گیا. یہ زبان والے بھی زبان کے لیے کوشش کریں. صرف روٹی کی خاطر زبان کو سامنے رکھیں گے تو کام نہیں ہوگا، بلکہ بے لوث خدمت جیسی خدمت عبدالحق نے کی ہے یا ان کے ساتھیوں نے کی ہے. یہاں صرف شہرت کی خاطر کام نہ کریں، زبان کی خاطر کام کرے تو یہ زبان مٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس پر بزرگوں کا سایہ ہے. اسے پھیلانے میں سلاطین سے بڑھ کر ہمارے بزرگان دین نے اہم رول ادا کیا ہے. جی سر، بہت شکریہ. ہمارے درمیان نبی جان صاحب موجود ہیں. سر آپ ایک بہت ہی پرانے اور بہت ہی نامدار جو ہے ایک اساتذہ رہے اور ایک لیکچرر بھی ہیں. سر یہ کیا ہمارے شہر میسور میں 70 سے 80 جو ہے ادارے مسلمانوں کے ہیں، مگر ان اداروں میں جو ہے اردو جو ہے پڑھائی نہیں جا رہی ہے. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ سر حالات حاضرہ میں اردو پڑھنے پڑھانے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتلا دوں کہ آج اردو پڑھے ہوئے IAS میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. ہم بھی ایک اردو پڑھے لکھے، مگر اب اردو روزی روٹی سے جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ادارے والے اگر بیس سے ہی اردو کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اردو کا فروغ آٹومیٹک ہوگا. اور میں اس موقع پر سب سے پہلے میں ہمارے رہنما تنویر سیٹھ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی بہت دور اندیشی کی وجہ سے آج اردو اسکولز کے اندر انگلش میڈیم شروع کیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انگلش پڑھائے جا رہے ہیں، آدھا اردو پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ اردو اسکولوں کو قائم دائم رکھ سکے. آج وہ کامیابی کے ساتھ بڑے اچھے اندازے میں اردو اور انگلش دونوں بھی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح
मौलाना आज़ाद स्कूलें भी शुरू हुई, उसके अंदर भी उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम होगा तो इंशाल्लाह आने वाली एक जनरेशन में उर्दू को वही मकाम मिलेगा। और ये हालात हाजिरा में जो कोरोना हुआ है इसकी वजह से पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स आज स्टूडेंट से लबरेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप जो है यहाँ पर बुक्स ख़रीदते हैं पढ़ने के लिए, सर आपको इसमें जो है कितना आपको मतलब मुफीद हासिल होता है कि भाई और नौजवानों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर जो है दूसरे लोग भी इसी तरह जो है ख़रीद कर बुक्स पढ़ें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाज़िक़ नदवी है और मेरा ताल्लुक़ वैसे तो तालीम से, तदरीस से भी है और ख़िताबत से भी है। जो चीज़ चलती है वही चीज़ जो है सोसाइटी में भी चलती है। जिसका शोहरा होता है लोग उसी को जानते हैं। अब ये गश्ती लाइब्रेरी आई, इसका तज़किरा हम लोगों ने सुना, हमने भी सुना, तो एक शौक़ हुआ कि ये हमारे समझ लीजिए कि एक मेहमान आए हुए हैं, इनकी ज़ियाफ़त करनी है। लेकिन ज़ियाफ़त करने के लिए मौका भी अच्छा नहीं था, मौजू वक्त भी नहीं था कि इदारे बंद हैं। फिर भी शहर मैसूर की ये विरासत रही है कि शहर मैसूर उर्दू से जो मोहब्बत रखता है और अभी भी अहबाब ज़िंदा हैं कि अगर इसको मुनज़्ज़म तरीक़े से रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर में उर्दू बोलने वाले और उर्दू समझने वालों की कमी नहीं है। और हमारी पूरी तहज़ीब इसके अंदर है। आज भी हमने तकरीबन 15-20 किताबें नज़र पड़ते ही फ़ौरन हमने उठा ली। तारीख़ इब्न खल्दून जैसी किताब, कुरानियात जैसी किताब। लोग ये समझते कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उर्दू अदब की सिर्फ़ होगी, लेकिन इस्लामियात से मुताल्लिक़ ऐसी अज़ीमुश्शान किताबें कि अगर यही किताब हम ख़रीदने के लिए जाएँ तो 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, मगर महज़ ये किताबें 1000 रुपये में हमें बेहतरीन उसके साथ मिली हैं। तो हुकूमत का जो ये मामला है इसको हमें फ़रोग़ भी देना है और किताबें ख़रीद करके घर में लाना है, क्योंकि तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब उर्दू में रची बसी है। अगर उर्दू निकाली जाए तो इस्लामी तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि हमने कुछ किताबें ख़रीदी और ये हम तमन्ना करते हैं, जैसा कि जनाब प्रोफेसर नबी जान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और जनाब इज़्ज़त महब ताज मोहम्मद ख़ान साहब भी मौजूद हैं, कि आइंदा अगर कोई मंसूबा अगर ये लोग बनाएं तो इसका चर्चा हो, खुतबात के ज़रिए हम लोग मसाजिद में इसका चर्चा करें और मस्जिद से लोगों को मोटिवेट करें कि उर्दू ज़बान जो हमारी तहज़ीब का और सकाफ़त का हिस्सा है, आज भी अपने बच्चों तक पहुँचाने के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, इदारों में किस तरह शामिल कर सकते हैं। और जब इस तरह की लाइब्रेरियाँ आएँ या गश्ती लाइब्रेरियाँ आएँ, हम उससे खूब इस्तेफ़ादा करें। और इस्तेफ़ादे का मतलब नहीं है कि कहीं आकर लग गई लोग ख़रीदने लगेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है, अहमियत बतानी पड़ती है। अहमियत बताएँगे तो आज भी लोग हैं जो इंशाअल्लाह ख़रीदेंगे और किताबें निकलेंगी तो अहल लोगों तक बात पहुँचेगी। जो किताब लिखने वाले हैं, छापने वाले, सब तक फ़ायदा पहुँचेगा और सबसे बड़ा यह है कि फ़ायदा कौम को पहुँचेगा। तो हम बड़े पुर उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कुछ उर्दू मेला हो या ऐसा कुछ हो तो पहले से प्लान बने और उलमा के साथ मिल करके ख़ुद मसाजिद के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से इसे हम लोग प्रमोट करें और ज़रूर हम करेंगे। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात कही सर। हमारे दरमियान इज़्ज़त महब ताज मोहम्मद ख़ान साहब मौजूद हैं। सर, सुना जाता है कि ये जो उर्दू है वो सिर्फ़ पुराने लोगों की, पुराने जो ख़यालात रखते थे उनकी ज़ुबान तक रह गई है। आने वाले जो जनरेशन है हमारा नया, उनकी जो है जहनों में हम किस तरह उर्दू को जो है बाकी रखने की कोशिश करें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NCPUL का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गश्ती लाइब्रेरी के ज़रिए से उर्दू के ख़िदमात को अंजाम दे रहे हैं। मैं एक अलग किस्म का आदमी हूँ जनाब। मैं झूठ को झूठ, सच को सच कहता हूँ। उर्दू का दुश्मन अगर कोई है तो मुसलमान है। उर्दू को ख़त्म करने में जितना हाथ मुसलमानों का है उतना हाथ किसी अगयार का नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि शहर मैसूर में कई उर्दू मदारिस थे, अब घटते घटते 24 या 25 उर्दू मदारिस स्कूल रह गए हैं। ये इस वजह हो रहा है कि उर्दू के नाम पर पैसा खाने वाले उर्दू की स्कूलों में मुलाजिमत करके अपने बच्चों को अंग्रेज़ी कॉन्वेंट में पढ़ाने लग गए। और ये हमारे उस वक्त के असातिज़ा, हमारे ज़माने के असातिज़ा अपने बच्चों को लाकर उर्दू स्कूलों में दाखिल किया करते थे जिनके साथ हम पढ़ते थे। हमारे हजरात जो थे, अगर मैं तालिबुल इल्म था, एक दिन अगर मैं चक्कर मारता स्कूल को तो दूसरे दिन आकर वो हमारे घर पर दस्तक देते थे। तो उर्दू इस तरह से फ़रोग़ होती थी। आपने सही बताया कि ये उर्दू पुराने ज़माने लोगों की ज़बान रह गई है, इसे नए ज़माने के यंग जनरेशन में लाना है।
اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آبادی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 18 سال سے 35 سال تک کے نوجوان ہمارے بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ان کو ہمارے اسلاف، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہماری تمدن انہیں سمجھانا چاہیے۔ آج کل ہمارے اندر وہ خوبی نہیں ہے کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، جو تہذیب ہم نے حاصل کی، وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچانے کے ذرائع بالکل بند ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، نوجوانوں میں تہذیب و تمدن کو فراہم کرنے کے لیے اردو بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ میں نے اللہ کو جانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، اسی زبان سے جانا۔ میں آج جو کچھ بھی بولنے کے قابل ہوں وہ اسی اردو زبان کی دین ہے۔ یہ زبان جو ایوانوں میں بولی جاتی تھی آج گشتی لائبریریوں میں گھوم پھر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اردو تعلیم سے آراستہ کریں۔ میں اپنے بچے، میں خود ذمہ دار ہوں، میرے پوتے جو ہے انگلش کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک حضرت کو تقرر کیا ہے، گھر میں اردو سکھانے کا انتظام کیا ہے۔ میرے اپنے پاس، میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں تقریباً میرے پاس 2-2.5 لاکھ کے اردو کتابیں ہیں ہمارے پاس، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے بعد اس کو پڑھے گا کون، کھولے گا کون۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم کی نیابت کرنے کے لیے دیا، خدمت کا موقع فراہم کیا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے، آنے والی نسل کو نشو نما کرنے کے لیے اردو کو ایک بہت بڑا یہ ہے۔ میں ہمیشہ جہاں بھی مجھے اردو اجلاس میں بلایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشونت سنگھ کا وہ محاورہ یاد ہے، جب وہ خوشونت سنگھ یہاں مانس گنگوتری میں آئے تھے تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اردو زبان کے چند ایسے الفاظ جیسے کہ انگڑائی، جوبن، تشریف لائیے، یہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اتنی پیاری زبان ہے جو پیدا ہوئی اس ملک میں پروان چڑھی، لیکن حسد اور ظالمانہ نظریے کی وجہ سے اس زبان کو دبا دیا گیا، لیکن یہ زبان کبھی دبے گی نہیں۔ انشاءاللہ گشتی لائبریری کو ہم ایک نمائش کی طرح انشاءاللہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اردو زبان کو لے کر جو ہے آج ہمارے تاج محمد خان صاحب اور دیگر حضرات نے جو ہے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اردو فروغ کو لے کر، آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ حافظ۔ چلیں۔